السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، سب کو منصف اوان کا آج ہفتے والے دن بہت بہت سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں، فریش ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما، اور جن کی سالگرہ ہے ان کو سالگرہ کی مبارکباد دے رہا ہوں، چھوٹے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو، بزرگوں کو، سب کو۔ اور قانونی ٹی وی کی طرف سے، پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے، اور منصف اوان ایڈوکیٹ کی طرف سے تین سلام آپ کو۔ ہاں دوستو، آج ہفتہ ہے، فرینڈز ڈے ہے، سیچرڈے از فرینڈز ڈے۔ ہفتے والے دن تقریباً 90% اداروں میں چھٹی ہوتی ہے، تو فیملیاں آپس میں مل رہی ہوتی ہیں، دوست مل رہے ہوتے ہیں، تو میں نے بھی سیچرڈے فرینڈز ڈے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرونا کی وبا سے ہمیں بچائے، پینڈیمک جو چل رہی ہے دوستو، لیکن جو ہماری یہاں سیاسی پینڈیمک چل رہی ہے نا، سیاسی وبا چل رہی ہے، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک گروپ جو ہے وہ سردار ایاز صادق کے بیان کو آگے لے کے چل رہا ہے، اور دوسرا فواد چودھری صاحب کے بیان کو آگے چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ٹی وی پہ آج تیسرے دن ہے یہی ٹاک شوز ہو رہی ہیں، اور آج تو حد ہو گئی ہے کہ جناب پورے لاہور میں سردار ایاز صادق صاحب کا جو گھر ہے اس کے باہر جناب انہوں نے وہ بڑے بڑے بینر لگا دیے ہیں کہ جناب ان کو گرفتار کرو، اور یہ غدار ہیں، اور یہ ہیں وہ ہیں۔ یار یہ کس طرف کھیل جا رہے ہیں سارا؟ ہم نے 3 مارشل لا دیکھے ہیں پہلے، آپ لوگوں نے، پاکستان نے 3 مارشل لا بڑے بڑے دیکھے ہیں۔ یہ کھیل کس طرف جا رہے ہیں؟ کون اس کھیل کو لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی سازش نظر آ رہی ہے؟ کوئی زیادہ تماشا کرنے والے لوگ اس کھیل کو کیوں اچھال رہے ہیں؟ بھائی ایک بات ہو گئی ہے، آپ اس سے بھی اندازہ لگا رہے ہیں نا کہ جو لوگ کوئٹہ میں 25 تاریخ کو جلسہ ہوا ہے، آج 6 دن ہو گئے ہیں، وہ احمد نورانی صاحب ہیں جو شاہ احمد نورانی کے بیٹے ہیں، قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں۔ شاہ احمد نورانی صاحب بھی قابل احترام تھے، اور یہ بھی ہیں، اور کوئی ان کا وہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا ایک وہاں پہ انہوں نے تقریر کی، تقریر کے بعد میڈیا میں وہ جناب انہوں نے اچھالا، فیاض الحسن چوہان نے اور شہباز گل نے، اور انہوں نے اسی وقت آ کے کہہ دیا تھا کہ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میں نے آزاد پاکستان کی بجائے آزاد بلوچستان کا لفظ بول دیا تھا، یہ میری سلپ آف ٹنگ تھی، میں معافی مانگتا ہوں، اور اگر میں نے سیدھی نیت سے، بری نیت سے سوچ سمجھ کے کیا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے ابھی فوت کر دے، اٹھا لے۔ اتنی بڑی تردید کے بعد بھی جو لوگ اس بات کو متھ رہے ہیں، چت رہے ہیں، وہ کون ہے؟ اب آپ بتائیں، وہ کون لوگ ہیں جو اتنے بڑے معافی نامے کے بعد، ایک بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے مار دے، مجھے موت آ جائے اگر میں نے یہ دل سے بات کی ہو، یا میرے بات کا یہ مقصد ہو، میری زبان پھسل گئی تھی اور اس نے وضاحت کر دی ہے، کئی دفعہ کر دی ہے، لیکن ابھی بھی جو چینل اس چیز کو چھال رہے ہیں وہ بتائیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ یا جو چینل ابھی سردار ایاز صادق والی بات کو بار بار اچھال رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ اس ملک میں انارکی چاہتے ہیں، فساد فی الارض چاہتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان جیسے لوگ، شہباز گل جیسے لوگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ارے نادانو ذرا سمجھو، جان کے جیو، جان کے جیو۔ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، آئین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، جمہوریت کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جمہوری حکومت ہے تو تب بھی ہم ہر حکومت کے ساتھ ہیں۔ یہ جتنے لوگ میں نے آپ کو گنوائے ہیں نا، فواد چودھری، یہ شہباز گل، یہ شیخ رشید، یہ ہر حکومت کے ساتھ رہے ہیں۔ ان کو کیا فکر ہے کہ اگر جمہوریت ڈوب گئی؟ ان کو کیا فکر ہے اگر مارشل لا آ گئی؟ ان کو کیا فکر ہے اگر آئین توڑ دیا گیا؟ یہ تو کہتے ہیں جی جمہوریت ہو یا مارشل لا ہو، اسی نال لینا ہے۔
ابا مرے یا اما مرے اسی چاول کھانے ہی کھانے نے. یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، بڑے خطرناک لوگ ہیں. ایک بات کو بار بار کر رہے ہیں. بھئی ایک آدمی قسم قرآن اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ وہ میری غلطی سے یہ بات ہو گئی ہے اور میں ایسا نہیں ہوں. آپ نے اگر وہ بات جو بھی شخص کرے، چاہے کسی پرائیویٹ مجلس میں کرے، ٹی وی پہ کرے، سپیکر پہ کرے، وہ سمجھ لو کہ وہ خطرناک آدمی ہے. وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. یہ لوگ کیوں ایسی غلط باتیں کرتے ہیں؟ اگر میرے منہ سے غلطی سے کوئی گالی نکل جائے تو میں اس کے اوپر معافی مانگ لوں، پھر بھی آپ اس کو اچھالیں، تو پھر آپ غلط ہیں یا میں غلط ہوں؟ پھر آپ غلط ہیں. جو یہ اچھال رہے ہیں لوگ، یہ غلط ہے. آج ایاز صادق کے گھر کے باہر آپ نے اس کو غدار ثابت کرنے کے لیے لکھ دیا ہوا ہے. یہ کن لوگوں نے لگائے ہیں؟ یہ ساری گیم پی ٹی آئی کی گیم ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ماشاء اللہ لگ جائے یہ اور خوش ہوں گے. قسم خدا کی، عمران خان سمیت یہ خوش ہوں گے، کیونکہ یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ فوج صرف میری ہماری ہے. جی وہ لڑائی ہو گئی ہے، چھوٹے بچوں کی لڑائی ہوتی ہے نا، چھوٹے بچوں کی، تو جب لڑائی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ ماں میری ہے، وہ دوسرا کہتا ہے میری ہے. بھائی ماں تو سب کی ماں ہے. آپ نے چھوٹے بچوں کی لڑائی میں کبھی یہ واقعہ دیکھا ہوگا نا، بہن بھائی میں لڑائی ہو جائے تو وہ ماں میری ہے، یا وہ کہتا ہے ابا میرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا ہے، وہ کہتا ہے نہیں میرا ہے. بھائی اماں ابا بچوں کے ہوتے ہیں، دونوں کے ہوتے ہیں، لیکن عمران خان اور اس کی ساری کابینہ، الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ، سلیکٹڈ اور کٹ پتلی، سارے کہہ رہے ہیں جی فوج میرے ساتھ ہے، فوج میرے ساتھ ہے. کیوں فوج کو یہ ملوث کر رہے ہیں؟ شیخ رشید کیوں فوج کا ترجمان بنا ہوا ہے؟ آج تک ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر وضاحت کی ہے؟ سردار ایاز صادق کے بیان پر وضاحت ہوئی ہے. میں 6 دفعہ مطالبہ کر چکا ہوں کہ شیخ رشید کو کہو کہ یہ ہمارا ترجمان نہیں ہے. تو کچھ لوگ جو ہے نا، شیخ رشید جیسے لوگ، ماشاءاللہ آ گیا تو شیخ رشید بھی اسی طرح وزیر ریلوے ہوگا. میں لکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں. یہ کوئی جمہوریت کے ساتھ مخلص ہے ہی نہیں، جو مرضی ہو جائے. بتا رہا ہوں آپ کو، ابا مرے یا اماں مرے، انہوں نے چاول کھانے ہی کھانے نے. اور عمران خان بھی ادھر ہی لگا ہوگا کہ کسی کے وہ کر رہا ہوگا. جمہوریت ختم ہو گئی نا تو عمران خان بھی ان کے ساتھ وہ چھوٹی سی سیٹ پہ بھی بیٹھا ہوگا. میں آپ کو یہ بتا دوں عمران خان کیا چاہتا ہے، اس کے دوست کیا چاہتے ہیں. میں آپ کو کسی ویڈیو میں بتاؤں گا. فی الحال یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غدار کھیلنا بند کر دیں، اداروں کا احترام کریں، ہر ادارہ اپنے کام میں کرے، کوئی رولا ہی نہیں ہے. ابھی کہہ رہے تھے جی اس کا مسئلے کا حل کیا ہے. اس کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ اپنے ادارے میں چلے جائیں. عدلیہ میں 40 لاکھ کیس پینڈنگ پڑا ہے، تو عدلیہ کا سربراہ اگر پالیٹکس کرتا ہے ثاقب نثار کی طرح تو وہ غلط کرتا ہے. وہ اپنے ادارے پہ توجہ دے. فوج کے اندر 100 مسائل ہیں. سرحدوں پہ ہماری ٹینشن ہے، افغانستان بارڈر پہ ہماری ٹینشن ہے، روز ہماری جوانوں کی شہید ہو رہے ہیں اور ان کی لاشیں ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں. انڈیا کے بارڈر پہ ٹینشن ہے. چلاک انڈیا، چلاک مکار انڈیا کسی نہ کسی بہانے سے ہمارے اندر وہ کر رہا ہے. پھر 2 دھماکے ہو گئے کوئٹہ اور پشاور میں. تو آرمی اپنے ادارے پہ توجہ دے، کوئی رولا نہیں ہے. سیاستدان اپنی حکومت پہ توجہ دیں، کوئی رولا نہیں ہے. یہ بھائی چارے کی فضا ہونی چاہیے ہر جگہ. انہوں نے عمران خان نے دشمنی کی فضا پیدا کر دی ہے. کوئی وزیر اعظم ایسا آیا ہے جو کہے کہ میں اپوزیشن سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. ذرا سی بات کے لیے وہ نرمی دکھاتے ہیں، کہتے ہیں تسی میرے کو NRO مانگ رہے ہو. کئی دفعہ میں نے کہا یار یہ ہمیں عمران خان سمجھا دے کہ اس کے ذہن میں NRO کیا ہے. اس دن تو اس نے سمجھایا ہے نا کہ یہ مدینہ کی ریاست یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، یہ نیا پاکستان یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو. تو ٹھیک ہے جی، پھر وہ اس کے ذہن میں NRO بھی اپنا ہی ہوگا. بہرحال ان چیزوں کو ہوا نہ دیں. ایک چیز ہو گئی ہے، اب ایاز صادق کے اوپر غداری کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے. یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اوپر پابندی لگانے کے. بھائی چارے کا ماحول پیدا کرنا وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، ساری وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے.
یہی نقصان ہوتا ہے جب ایک اناڑی بندہ آ جائے نا کسی فیلڈ پہ، یہی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی اگر بندر کے ہاتھ میں اس طرح آ جائے تو وہ اپنے آپ کو بھی مار سکتا ہے، دوسرے کو بھی مار سکتا ہے۔ یہی ہوتا ہے اناڑی پن۔ آپ سمجھ آ گیا آپ نے؟ ساری عمر تو اس نے کرکٹ کھیلی ہے، آخری عمر میں کیا یہ سیاست دان بن گئے؟ کوئی سیاست دانوں والی اس کے اندر بات ہے نہیں ہے۔ خدا را پاکستان کو انارکی سے بچاؤ، فساد سے بچاؤ، فساد فی الارض ختم کراؤ۔ وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، لیکن ادھر کوئی وزیر اعظم ہے ہی نہیں بس۔